يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. ہماری غیرت یہ نہیں تھی، اٹھاؤ اسلام کی تاریخ، یہی بھارت کی سرزمین ہے، اسی سرزمین پر سندھ کی زمین پر ایک عرب کی شہزادی کو قیدی بنایا گیا. اللہ اکبر. اس وقت کے غیر مسلم راجا نے اس بیٹی کو قیدی بنایا، اور وہ دور کسی اور کا نہ تھا بلکہ حجاج بن یوسف کا دور تھا. اس دور میں اسلام کی شہزادی کو جب قید خانے میں ڈالا گیا، اندلس کی زمین پر جب قیدی بنا کر کے اس بچی کو قید میں ڈالا گیا، بچی نے ایک خط لکھا تھا. اس وقت لکھا تھا حجاج بن یوسف کے نام خط، اور اس نے وہ خط اپنے خون سے لکھا تھا، اور اس خط کے اندر لکھا تھا حجاج بن یوسف تو اپنے محل کے اندر آرام کی نیند سو رہا ہے. یاد رکھ، اگر اس بیٹے کی آبرو 7 سمندر پار چھین لی گئی تو قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، پکڑ کے خدا کی بارگاہ ملا کے کہوں گی اے اللہ، یہ اپنی سلطنت کی گدی پہ آرام سے سوتا رہا اور میری آبرو 7 سمندر پار چھنتی رہی. یہ اس میں بچی نے خط لکھا. جیسے خط حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا تھا، آؤ تمہیں بتانا چاہتا ہوں مسلمان کون ہوتے ہیں اور غیرت ایمانی کیا ہوا کرتی ہے. 7 سمندر پار حجاج بن یوسف کے پاس بچی کا خط پہنچا ہے. اس نے خط کو دیکھا، دیکھ کر کے پریشان تھا، ابھی پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ اچانک سامنے سے 18 سالہ جوان محمد بن قاسم نام ہے، رشتے میں بھتیجا لگتا ہے حجاج بن یوسف کا. چچا کے ماتھے پہ بے قراری دیکھی، کہا چچا بات کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹے یہ خط 7 سمندر پار سے آیا ہے اور اسلام کی شہزادی کا خط ہے. جیسے اس نے پڑھا ہے اللہ اکبر، آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. 18 سال کے جوان نے کہا تھا چچا بتائیے تو صحیح تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا تھا بیٹے ساری فوجیں اپنے محاذ پر ہے، میرے پاس سپاہی بھی نہیں ہے، فوجی بھی نہیں ہے، کیسے بچاؤں اس بیٹی کو؟ محمد بن قاسم نے کہا تھا چچا اگر بچانے میں تاخیر ہوا بتائیے تو صحیح تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا تھا بیٹے ساری فوجیں اپنے محاذ پر ہے، میرے پاس سپاہی بھی نہیں ہے، فوجی بھی نہیں ہے، کیسے بچاؤں اس بیٹی کو؟ محمد بن قاسم نے کہا تھا چچا اگر بچانے میں تاخیر ہو گئی تو بیٹے کی آبرو اٹھ جائے گی. جیسی کوئی بات محمد بن قاسم نے کہی تھی، چچا نے کہا تھا بیٹے ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جیسی کوئی بات چچا نے کہا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ تب محمد بن قاسم نے کہا تھا چچا یا تو خود جاؤ بیٹی کو بچانے کے لیے، ورنہ مجھے اجازت دو میں 7 سمندر پار جا کر کے بیٹی کی آبرو بچا کر کے لاؤں گا. حجاج بن یوسف نے کہا تھا محمد بن قاسم اپنی عمر دیکھ اور اپنے فیصلے دیکھ، 18 سال عمر ہے تیری، فاصلہ 7 سمندر کا ہے، کہاں لاکھوں کی تعداد میں فوج ہوگی، بیٹی کو کیسے بچا کے لائے گا؟ محمد بن قاسم نے کہا تھا چچا فیصلہ کر، یا تو تو جائے گا یا میں جاؤں گا. جیسے اتنی بات محمد بن قاسم نے کہی تھی، حجاج بن یوسف نے کہا تھا قاسم تمہاری مرضی ہے جو چاہو کرو. محمد بن قاسم اٹھے ہیں حجاج کے دربار سے سیدھے جامع مسجد میں آئے ہیں. جمعے کا دن تھا، نماز سے پہلے کہتے ہیں لوگوں ٹھہر جانا، نماز کے بعد کچھ بات کرنی ہے. آج اگر ہماری مسجد سے اعلان کر دیا جائے ٹھہر جانا کچھ بات کرنی ہے تو جتنے امیر ہوتے ہیں پہلے جوتے اٹھا کے نکل جایا کرتے ہیں، دروازے پہ بہنا بھی نہیں کرتے ہیں. کوئی مولوی سیمنٹ کی بوری نہ مانگ لے، کوئی مجھ سے مسجد کے لیے سریا نہ مانگ لیا جائے، کوئی مجھ سے کام کے لیے کوئی سامان نہ مانگ لیا جائے. اللہ اکبر، ہم دولت چھپایا کرتے ہیں اور وہ کیسے عاشق ہیں میرے مصطفیٰ کے. محمد بن قاسم نے کہا تھا وہ لوگوں ٹھہر جانا، نماز کے بعد کچھ بات کرنی ہے. اتنی بات کہنے کی دیر ہوئی، سارے لوگ نماز پڑھ کر کے مسجد میں ٹھہر جاتے ہیں. ایسا ہی صرف بچے کی مسجد میں نہیں تھے بلکہ جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے ایک بچہ بھی مسجد سے باہر نہیں گیا تھا اور سب محمد بن قاسم کا انتظار کر رہے تھے. کس لیے روکا گیا ہے؟ نماز مکمل ہوئی ہے اور یہ 18 سال کا جوان ممبر پہ آ کے کھڑا ہوا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنا خط نکالا ہے. نکالنے کے بعد جیسے پڑھنا شروع کیا ہے اللہ اکبر، پوری مسجد کے اندر کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو برس نہ رہی تھی، کوئی چہرہ ایسا نہ تھا جو آنسوؤں سے ڈرنا تھا. خط مکمل ہوا ہے. اس کے بعد محمد بن قاسم نے کہا تھا وہ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں بس تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں 7 سمندر پار اپنی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی شہزادی کو بچانے کے لیے 7 سمندر پار جاؤں گا، بتاؤ تم میرا ساتھ دو گے کہ نہیں؟ میرے ساتھ جاؤ گے
کہ نہیں؟ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا پوری مسجد ایک ساتھ گونج جاتی ہے اور سب نے کہا تھا او محمد کا بن قاسم یہ نہ پوچھ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، بس اتنا بتا دے وقت کتنا ہے، اگر وقت ہوگا تو گھر جا کر کے تلواریں لے آئیں گے، اور اگر وقت نہیں ہوگا تو خالی ہاتھ جا کر کے بیٹی کو بچا کر کے لے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے جی بہت بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ اگر آ رہی ہے تو سارے بول دیں سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اگر زبان مصطفیٰ کے لیے ملی ہے تو اللہ سلامت رکھے۔ سب نے کہا تھا محمد بن قاسم بس اتنا بتاؤ وقت ہو تو گھر سے تلواریں لے لے، اگر اتنا بھی وقت نہ ہو تو خالی ہاتھ ہم تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے غیرت ایمانی۔ اور تاریخ پڑھو اپنی، ڈرامے فلم سیریل چھوڑو، اسلام کی تاریخ اٹھاؤ۔ یہی 18 سالہ جوان 7 سمندر پار آیا، اور آنے کے بعد جس قلعے کے اندر اسلام کی شہزادی کو قید کیا گیا تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور اسلام کی شہزادی کو جب لے کے چلنے لگا کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا محمد بن قاسم اتنی دور عرب کی زمین سے آ گیا ہے 7 سمندر پار، کیا تجھے ڈر نہیں لگا؟ تیری ہمت کہاں سے آئی تھی؟ محمد بن قاسم نے کہا تھا لوگوں میں غیرت دار بھائی ہوں، میں بے غیرت بھائی بن کر مرنا نہیں چاہتا تھا، کہا کہ اگر مر جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ محمد بن قاسم نے کہا اگر بہن کے راستے میں آپ کو بچاتے بچاتے مر جاتا تو تاریخ میں یہ لکھا جاتا ایک غیرت دار بھائی اپنی بہن کی آپ کو بچاتے بچاتے مر گیا تھا، اور اگر اپنی زمین میں مر جاتا زندہ رکھ دی جاتا تو تاریخ میں لکھا جاتا بے غیرت بھائیوں کی ایک بہن 7 سمندر پار آپ کو بچانے کے دعوے کرتے کرتے دعائیں دیتے دیتے 7 سمندر پار مر گئی تھی، کوئی بھائی بچانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا او لوگوں میں آپ کو بچانے آیا تھا اور دیکھو بچا کے لے کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد محمد بن قاسم سے کہا تھا لوگوں نے محمد بن قاسم بتا تو صحیح تو رہنے والا ملک شام کا، یہ رہنے والی مدینے کی ہے، بتا اس سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ یہ تیری کیسی بہن لگ رہی ہے؟ جب محمد بن قاسم کی آنکھ میں آنسو آئے تھے اور رو کے کہا تھا رشتہ پوچھنے والوں رشتہ نہ پوچھو، اگر پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو خون سے بنا کرتے ہیں، کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں باپ بنایا کرتا ہے، مگر اس کا میرا رشتہ باپ نے نہیں بنایا بلکہ اس کا اور میرا رشتہ مدینے والے رسول پاک نے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت